اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ۔ عزیزان محترم، اصحاب اجماع کا تعارف کروا رہے تھے۔ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے نہایت مستند ترین اور باوفا ترین ثقہ ترین اصحاب حدیث کا تعارف کروا رہے تھے۔ ایسی شخصیات کا تعارف کروا رہے تھے جنہیں مرحوم کشی نے رجال کی کتاب میں اصحاب اجماع سے بیان کیا کہ جن سے اگر روایات نقل ہوں تو شیعہ علماء ان کی روایات پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کر لیتے ہیں، چونکہ وہ اپنے زمانے کے افقہ ترین افراد میں سے ہیں، موثق ترین افراد میں سے ہیں، اعین ترین افراد میں سے ہیں۔ لہٰذا ان 18 افراد کا تعارف کروا رہے تھے اور بیان ہوا کہ بعض شخصیات کے بارے میں اگر اختلاف پایا جائے اور کہا جائے کہ اس شخصیت کی جگہ فلاں شخصیت ہو سکتی ہے، تو ہم نے اس دوسری شخصیت کا بھی تعارف کروا دیا تاکہ اس طرح سے ان تمام اصحاب اجماع کا ایک مکمل تعارف آپ کے ساتھ کروا دیا جائے، اور اس طرح سے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ان اصحاب کا تعارف کروا کے دروا کے ان کا جو حق ہماری گردن پر موجود ہے، ہم اس حق کو بھی ادا کرنا چاہتے ہیں کہ دروا کے یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے امام محمد باقر سے امام علی ابن موسیٰ رضا تک ائمہ معصومین کے نورانی کلام کو ہم تک پہنچنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اور بعض شخصیات جنہوں نے کوڑے کھائے، زندانوں میں رہے، جیسے بیان ہوا، تو یہ عزیزان محترم ان کی زحمات ہیں، ان کی خدمات ہیں، اور ان کی خدمات کے اعتراف میں اگر ہم 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ فقط ان کا تذکرہ کر لیں، جان لیں کہ انہوں نے کیسے زندگی بسر کی، ائمہ معصومین نے ان کے بارے میں کیا فرمایا، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ادنا سا جو ہے وہ ان کی اس عظیم جو خدمات ہیں جو انہوں نے تشیع کے لیے کی ہیں اور معارف اہل بیت کی ترویج میں جو انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، ان کے بارے میں مختصر سی معلومات ہمارے پاس ہونا لعقل ان کے لیے ایک ان کا حق ادا کرنے کے جو ہے وہ اس زمینے میں، اس ذیل میں ایک قدم ہے، وگرنہ ہم ان کا حق تو ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ آج در واقع ان اصحاب اجماع میں آخری شخصیت کا آپ کے ساتھ تذکرہ کریں گے، اور اس طرح سے آج ہماری یہ پلے لسٹ کمپلیٹ ہو جائے گی اصحاب اجماع کے حوالے سے۔ آج جس شخصیت کا تعارف کروا رہے ہیں ان کا نام ہے احمد بن محمد ابی النصر بزنطی۔ عزیزان محترم، یہ شخصیت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ اعلیٰ تحیت و ثنا کے صحابی ہیں، حضرت امام محمد تقی علیہ اعلیٰ تحیت و ثنا کے صحابی ہیں۔ ان کا نام احمد ہے، ان کے والد کا نام محمد ہے، ان کی کنیت ابو جعفر بھی بیان ہوئی ہے، ابو علی بھی بیان ہوئی ہے، اور ان کی شہرت بزنطی ہے۔ ان کی تاریخ پیدائش تو معلوم نہیں ہے، لیکن سال پیدائش کے متعلق ایک تخمینہ لگایا جاتا ہے کہ 152 ہجری قمری کو ان کی پیدائش ہوگی۔ یہ بھی اصحاب اجماع میں سے ہیں، اور ان کے جد امجد جو ہے وہ بزنت کا کام کیا کرتے تھے۔ بزنت ایک کپڑا تھا، ایک خاص قسم کا، اس سے لباس تیار کیا جاتا تھا۔ چونکہ ان کے جد امجد اس کپڑے کا لباس تیار کیا کرتے تھے کہ جن کا جو ہے وہ کاروباری وہی تھا کہ اس کو خریدنا، اس کو فروخت کرنا، تو اس وجہ سے ان کے جد امجد کے لیے یہ لفظ بزنطی، یعنی بزنت سے بزنطی نسبت کے ساتھ، تو ان کے لیے وہ کلمہ استعمال ہونے لگا، اور پھر اس کے بعد ان کی تمام نسل کو بزنطی کہا جانے لگا۔ تو احمد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی تھے، اور امام موسیٰ کاظم کے بعد عزیزان محترم آپ کو معلوم ہے کہ بعض لوگوں نے امام موسیٰ کاظم کے طولانی مدت قید خانوں میں رہنے کی وجہ سے یہ تصور کرنا شروع کیا کہ روایات میں جو امام غائب کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ شاید امام موسیٰ کاظم ہیں، چونکہ وہ امت کی نگاہوں سے اوجھل ہیں، زندانوں میں ہیں، قید خانوں میں ہے، تو پس امام غائب کی جو روایات ہیں ان کو اگر
تطبیق کیا جائے اور ان کا اگر مصداق تلاش کیا جائے تو اس زمانے کے لوگوں کا یہ گمان تھا کہ وہ امام موسیٰ کاظم ہوں گے۔ لہٰذا امام موسیٰ کاظم کی جب شہادت ہوئی تو بعض لوگوں نے امام موسیٰ کاظم پر توقف کیا اور امام موسیٰ کاظم کو مہدی موعود تصور کر کے انہیں امام حی مانتے رہے کہ وہ زندہ ہیں اور ظہور فرمائیں گے۔ لہٰذا بعض لوگ متوقف ہوئے اور واقفیہ کہلائے امام موسیٰ کاظم پر۔ تو انہی افراد میں سے یہ شخصیت احمد بھی ہیں کہ جو متوقف ہوئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر۔ کتنا وقت یہ متوقف رہے یہ تو معلوم نہیں ہے، لیکن بعد میں انہوں نے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے معجزات کو جب مشاہدہ کیا تو مستبصر ہو گئے اور اپنے توقف پر انہوں نے توبہ کی اور امام رضا علیہ السلام کے قریبی افراد میں ان کا شمار ہونے لگا۔ یہ احمد بزنطی اپنے مستبصر ہونے کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ مجھے درواقع امام علی ابن موسیٰ الرضا کی امامت پر اعتقاد نہیں تھا، لیکن کچھ مسائل تھے جن کے بارے میں معلومات کا ہونا اور سوال پوچھنا یہ ضروری تھا، اور امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں امام علی ابن موسیٰ الرضا ایک صاحب نام شخصیت تھے۔ لہٰذا میں نے امام علی ابن موسیٰ الرضا، چونکہ وہ امام تو نہیں مانتے تھے، امام تو ہم مانتے ہیں، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ میں نے علی ابن موسیٰ الرضا کے لیے خط میں ان سوالات کو تحریر کیا، اور ایک نہایت ہی اہم سوال تھا جسے اس خط میں لکھنا بھول گیا۔ میں نے خط بھیجا امام علی ابن موسیٰ الرضا کی بارگاہ میں تاکہ وہ اس کا جواب مکتوب کریں۔ امام علی ابن موسیٰ الرضا نے تمام سوالات کا جواب مکتوب کیا اور آخر میں اس جملے کو اضافہ کیا کہ تم ایک سوال کرنا مجھ سے بھول گئے جو تمہارے سوالات میں نہایت ہی اہمیت کا حامل تھا۔ امام نے اس کے بعد اس سوال کو لکھا اور پھر سوال کے جواب کو بھی مکتوب کیا۔ تو یہ احمد بزنطی کہتے ہیں کہ میں امام رضا علیہ السلام کے اس اعجاز کو دیکھ کر ورطہ حیرت میں مبتلا ہو گیا، اور میں نے امام رضا علیہ السلام کی امامت کے بارے میں غور و خوض کیا، تحقیق کی، امام کے معجزات کو دیکھا اور مستبصر ہو گیا، امام رضا علیہ السلام کی امامت کا قائل ہو گیا۔ عزیزان محترم، احمد بزنطی کے مشائخ اور اساتید میں 119 افراد کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جن میں مشہور و معروف شخصیات میں جمیل بن دراج ہیں، حماد بن عیسیٰ ہیں، حماد بن عثمان ہیں، صفوان بن مہران ہیں، عبداللہ بن بکیر ہیں، عبداللہ بن سنان ہیں، معاویہ بن عمار جیسی شخصیات ان کے جو ہے وہ مشائخ میں موجود ہیں اور نامور شخصیات ہیں۔ اصحاب اجماع سے ان شخصیات کا تعلق ہے، اور اگر وہ افراد جنہوں نے احمد بزنطی سے روایات کو نقل کیا ہے تو ان افراد کی تعداد بھی 40 ہے، جن میں مشہور اور معروف شخصیات میں احمد بن محمد بن خالد برکی ہیں، احمد بن بلال ہیں، یحییٰ بن سعید اہوازی جیسی شخصیات ان کے شاگردوں کی فہرست میں موجود ہیں۔ اگر روایات کا تذکرہ کیا جائے تو عزیزان محترم، احمد بزنطی کا نام 790 روایات کے جو سند ہے اس میں موجود ہے۔ احمد بزنطی امام رضا علیہ السلام کے قریبی ساتھی تھے۔ اس بات پر شہادت کے لیے مرحوم کشی نے اس واقعے کو خود احمد بزنطی سے نقل کیا ہے کہ احمد بزنطی کہتے ہیں کہ صفوان بن یحییٰ، محمد بن سنان اور عبداللہ بن مغیرہ ہم یہ 4 شخصیات امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں شرف یاب ہوئے۔ امام سے ہم نے مختلف موضوعات پر سوالات کیے، سوالات کا جواب ملا، کافی دیر ہم امام کے پاس بیٹھے رہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے امام سے اجازت طلب کی کہ ہمیں رخصت دیجیے، ہم اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ امام نے سب کو اجازت دی، لیکن احمد بزنطی سے کہا کہ آپ یہاں کچھ دیر مزید رک جائیں۔ باقی تمام افراد چلے گئے۔ احمد بزنطی کہتے ہیں کہ میں امام کی بارگاہ میں بیٹھ گیا، مختلف موضوعات پر امام علیہ السلام سے سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہا، سوال کرتا، امام جواب دیتے، اور اسی سوال و جواب میں آدھی رات بیت گئی اور ہماری گفتگو اسی انداز میں جاری رہی۔
اب جب آدھی رات بھی بیت گئی اور میں جو ہے وہ متوجہ تھا، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا کہ اب آپ گھر جانا چاہیں گے یا یہیں پر قیام کریں گے؟ تو احمد بزنتی کہتے ہیں کہ میں نے امام پر اس کو جو ہے وہ امام سے سوال کیا کہ مولا اگر آپ فرماتے ہیں تو میں گھر چلا جاتا ہوں، اور اگر آپ کہتے ہیں تو میں یہیں آپ کے پاس رک جاتا ہوں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آدھی رات ہو گئی ہے، تمام افراد نے اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر دیا ہے اور لوگ آرام کر رہے ہیں، لہٰذا اب آپ کا واپس جانا مناسب نہیں ہے، آپ یہیں قیام کر لیں۔ تو احمد بزنتی کہتے ہیں کہ میں وہیں قیام کے لیے رک گیا اور امام اپنے اندرون خانہ تشریف لے گئے مجھے وہاں چھوڑ کر۔ امام کی اس عنایت کی طرف توجہ کرتے ہوئے میں زمین پر سجدے میں گر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا کہ ہم 4 افراد آئے تھے اور امام رضا نے ہم چاروں میں صرف مجھے روکا۔ یہ میرے اوپر امام کی ایک خاص توجہ ہے، ایک خاص نظر ہے، اور پھر 4 افراد نے اگر گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے سوالات کیے تو مجھے یہ سعادت عطا کی گئی کہ میں آدھی رات تک سوال و جواب اور معارف اہل بیت کو، خزائن اہل بیت کو، معارف دین کو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کر رہا ہوں۔ در واقع مجھے ایک سعادت ملی ہے جو میرے باقی دوستوں کو حاصل نہیں تھی۔ میں سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں شکر کر رہا تھا اس عنایت پر کہ حجت الہی نے میرے اوپر احسان کیا ہے، میرے اوپر جو ہے وہ ایک توجہ کی ہے، اور اس توجہ کے نتیجے میں میں یہاں موجود ہوں۔ ایسے میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اندرون خانہ سے واپس تشریف لاتے ہیں، اپنے قدم مبارک سے جو ہے وہ مجھے ٹھوکر مارتے ہیں یا مجھے متوجہ کرتے ہیں اپنے آنے کی طرف کہ میں واپس آ گیا ہوں۔ میں سجدے سے بلند ہوتا ہوں تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے متوجہ کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بات پر کہ میں یہاں پر موجود ہوں، امام رضا نے میرے ہاتھ کو تھاما، میرے ہاتھ کو نوازش کرنے لگے اور یہ متوجہ کرنے لگے کہ اس بات کی طرف تم کہیں غرور میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کہیں تم عجب میں مبتلا نہ ہو جاؤ کہ میں نے تمہیں یہاں پر روک لیا ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا ایک مرتبہ صعصع بن سوحان کی عیادت کے لیے گئے جو بیمار تھے۔ امیر المؤمنین اس کے پاس گئے، صعصع کی عیادت کی، اور جب صعصع سے رخصت ہونے لگے تو امیر المؤمنین نے صعصع کو متوجہ کروایا کہ کہیں اس بات پر جو ہے وہ تم فخر و مباحات نہ کرنے لگنا کہ علی ابن ابی طالب تمہاری عیادت کے لیے آئے ہیں، تم اسے اپنے لیے کہیں فخر محسوس نہ کرنا شروع کر دینا کہ یہ فخر باعث بنے گا تمہارے انحطاط کا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ تو در واقع امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے اندرون خانہ سے واپس تشریف لائے تاکہ احمد بزنتی کو متوجہ کروائیں کہ کہیں مبادا تم غرور میں مبتلا نہ ہو جانا اور تمہارے اعمال حبط نہ ہو جائیں، تو تم متوجہ رہنا اس بات کی طرف کہ شیطان کہیں تمہیں اس راہ سے ورغلانا شروع نہ کر دے۔ میں تمہیں توجہ دلانے کے لیے آیا ہوں کہ ایسا ہی واقعہ امیر المؤمنین اور صعصع بن سوحان کے درمیان ہوا کہ امیر المؤمنین عیادت کے لیے گئے اور بعد میں امیر المؤمنین نے ان کی توجہ دلائی کہ تم اپنے اس عیادت کو اپنے لیے فخر محسوس نہ کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم ڈرتے رہنا۔ عزیزان محترم، احمد بزنتی سے جو کتابیں بیان کی جاتی ہیں، الجامع جو احمد بزنتی کے آثار میں نہایت ہی ممتاز اثر ہے کہ جس میں معارف دین کو بیان کیا گیا ہے، فقہی مسائل کو اور فقہی احکام کو بیان کیا گیا ہے، تو یہ الجامع ان کے آثار میں ممتاز اثر ہے۔ پھر المسائل ان کی ایک کتاب ان سے بیان کی جاتی ہے جس میں مختلف فقہی موضوعات سے متعلق مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر النوادر ان کی آثار میں بیان کی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، احمد بزنتی کا انتقال امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے 1 سال بعد یہ انتقال ہوتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شاید 221 ہجری قمری کا وہ زمانہ ہو اور احمد بزنتی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا کہ وہ امام علی نقی علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے صحابی بن سکیں، ان کی روایات کو نقل کر سکیں، ان کی خدمت میں پہنچ سکیں، یہ اعزاز انہیں حاصل نہیں ہوا۔ پس احمد بزنتی ولو کچھ عرصہ واقفیہ رہے، لیکن ان کا واقفی ہونا ان کی روایات پر
اثر انداز نہیں ہوتا، چونکہ روایات معصوم کے قول کو بیان کیا گیا ہے۔ بزنطی در واقع اگر توقف کیے تھے تو در واقع اس توقف کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی، اور وہ وجہ امام موسیٰ کاظم کا غائب ہونا تھا، وہ معرفت کہ جو امام کے اصحاب میں ہونی چاہیے، اس اعتبار سے کہ امام جو ہے وہ ہمارے 12 ہیں اور امام مہدی موعود آخری امام ہیں، اور باقاعدہ وہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کی روشنی میں 12 جانشینوں کا تعارف کروایا ہے، اگر وہ روایات بزنطی نے دیکھی ہوتی، مشاہدہ کی ہوتی، تو یقینی بات ہے کہ بزنطی امام موسیٰ کاظم کے بعد امام علی ابن موسیٰ الرضا کی امامت کے قائل ہوتے۔ لیکن اگر توقف کیا تو مختصر توقف تھا اور اس کے بعد مستبصر ہو گئے، لیکن یہ توقف ان کی روایات پر اثر انداز نہیں ہوتا، چونکہ مالی مسائل کی وجہ سے انہوں نے توقف نہیں کیا، کسی دنیا کے ہوس کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے توقف نہیں کیا، لہٰذا مستند ہیں، معتبر ہیں، عادل ہیں، ثقہ ہیں، اور ان کی روایات قابل قبول ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان کی اس خدمات کو جو انہوں نے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے معارف کی ترویج میں جو اپنا کردار ادا کیا ہے، خداوند متعال ان کی ان خدمات کو قبول فرمائے۔ دعا گو ہیں کہ خداوند متعال حضرت صاحب العصر صاحب الزمان مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ عزیزان محترم، اصحاب اجماع کا آج تذکرہ کمپلیٹ ہوا۔ کل انشاءاللہ امید ہے کہ کسی دوسرے نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔